اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالا وائس کے موضوع سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے موت کے بعد کیا ہوگا۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال جو آپ نے محنت سے کمایا ہوگا وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا جو آپ چھوڑ جائیں گے۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا ہوگا نام۔ مرنے کے بعد لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا جس سے آپ دنیا میں جانے جاتے تھے۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ تو دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے بیچارہ مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور جب آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی وہ ہے آخرت۔ آپ سے جو لیا جائے گا، جو چھوٹ جائے گا، جو ختم ہو جائے گا وہ ہوگا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 1، فرائض۔ نمبر 2، نوافل۔ نمبر 3، پوشیدہ صدقہ۔ نمبر 4، نیک اعمال۔ نمبر 5، تہجد کی نماز۔ نمبر 6، اور اچھے اخلاق کی طرف۔ شاید کہ آپ کی نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم ثمرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہے۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ العظیم۔